اگر ہم سب یہ پہلے چیز تھی اس کا آپ نے وضاحت کی کہ اصل میں جو منظر نامہ ہے حل بھی اسی کے لحاظ سے تلاش کیا جائے گا۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کیا سیاسی استحکام صرف جمہوری نظام قائم کر کے ہی ممکن ہے، یا جو متبادل ماڈل ہیں دنیا کے اندر موجود ہیں ان کو بھی اپنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں مسلمان ہیں، تو اب مسلمان تو دینی لحاظ سے پابند ہیں، خود آپ فرماتے ہیں کہ بھئی وہ تو امرہم شورا بینہم ہوگا، نظم اجتماعی، عوام پہ طاقت وہ فیصلہ کرے گی، لیکن استحکام کے لیے ممکن ہے آج ہمارا ملک ہے وہ اس درجے کی ڈیموکریسی کو نہ سہار سکتا ہو تو کنٹرول ڈیموکریسی ہوگی، یا مثال کے طور پہ ون پارٹی سسٹم ہوگا، اس طرح کی کوئی چیز کیا ماڈل بھی اپنایا جا سکتا ہے؟ دینی لحاظ سے ہم پابند ہیں کہ ماڈل تو وہی ہوگا، اسی کے ذریعے سیاسی استحکام پیدا کرتے ہیں۔ سیاسی اور عمرانی معاملات میں دین ہمارے سامنے ایک ہدف رکھتا ہے۔ اس طرح کے معاملات میں فلسفہ بھی یہی خدمت انجام دیتا ہے، وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اصل میں آپ کو کہاں پہنچنا چاہیے، منزل متعین کی جاتی ہے۔ تو ہمارے پروردگار نے بھی ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو جمہوری اصولوں پر قائم ہونا چاہیے، امرہم شورا بینہم۔ یہ ہمارے لیے مثالی طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دی ہے۔ بلکہ جس جگہ سورہ شورا میں یہ آیت آئی ہے وہاں اگر دیکھیے تو مسلمانوں کی جماعت کی صفت کے طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اس میں حکم کا یا امر کا طریقہ نہیں اختیار کیا گیا، مسلمان ایسا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اسلوب خود بتا رہا ہے کہ اس میں ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ ان کے لیے مثالی طریقہ کیا ہے، چنانچہ اس مثالی طریقے کی طرف بڑھنا، اس کو ہدف بنانا، اس تک پہنچنے کی صحیح کرنا، یہ تو سب مسلمانوں پر لازم ہے۔ پہنچنے کی صحیح کرنا، آج پہنچ جائیں گے، اس کا تعلق حالات سے ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے آپ فرد کو یہ کہتے ہیں کہ اس نے مثلاً ایمان قبول کیا ہے، اس کو ابھی عربی زبان بھی نہیں آتی، وہ قرآن مجید کی چند آیتیں بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کا کوئی مذہبی پس منظر بھی نہیں ہے، اس کو بھی بہت سی چیزیں سیکھنی ہیں۔ تو ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کا ہدف تو یہی ہوگا کہ وہ ان سب چیزوں کو سیکھے اور اپنے آپ کو اتنی تعلیم ضرور دے جس کے بعد وہ ایک مسلمان کی زندگی بسر کر سکے۔ لیکن وہاں تک پہنچنا ہے تو اس میں آپ کو جو حالات ہوں گے ان کے لحاظ سے اس کو آرا دینی ہوں گی۔ جب کوئی قوم اپنے آپ کو میدان میں لاتی ہے یا وہ منصہ عالم پر نمودار ہوتی ہے، اس کو کہیں اقتدار ملتا ہے، اس کو کوئی ملک مل جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں ہوا ہے کہ 57 کے قریب ممالک کو ہے مسلمانوں کی جھولی میں آ کے اللہ تعالیٰ نے ڈال دیے ہیں۔ اس صورتحال میں آپ نے کہیں سے سفر کی ابتدا کرنی ہے، تو جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ہدف کیا ہے وہ تو وہی رہنا چاہیے۔ اس ہدف سے متعلق لوگوں کے ذہن تیار کرنے چاہیے، اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کے پروگرام بنانے چاہیے۔ لیکن نظام جو فی الوقت بنے گا وہ حالات کے لحاظ سے بنے گا، اور وہ حالات کے لحاظ سے ہی بننا چاہیے۔ اب مثال لیجیے، آپ افغانستان کو ایک گروہ نے 20-25 سال کی جدوجہد میں فتح کر لیا ہے۔ اس میں آپ اس وقت جتنی چاہے تقریر کرتے رہیں اور قرآن کی آیت پڑھ کے سناتے رہیں، وہ نہیں سنیں گے آپ کی بات۔ اس میں پھر کیا کرنا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اسی نظام کو مستحکم ہونے دیا جائے۔ اس وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ لوگوں کو آگے بڑھ کے انہیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ آخر انہوں نے سعودی عرب کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے، انہوں نے انقلابات کو بھی تسلیم کیا ہے، اور ان کو اس پر آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ تدریج کے ساتھ وہاں جمہوری اقدار کے فروغ کی جدوجہد کریں۔ جہاں کہیں معاملہ ہوگا ایسا ہی ہوگا۔ ہمارے ملک کے بھی خصوصی حالات ہیں، ان میں بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑا سفر ہم طے کر چکے ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ بہت سی قوتیں ہیں جو اپنے اپنے طریقے سے نظم میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہیں۔ ان سب قوتوں کے درمیان اس پہ ضرور بحث ہونی چاہیے، اور اس کا ہدف یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں جمہوری نظام قائم کرنا ہے۔ لیکن اس وقت کیا کرنا ہے؟ اس وقت وہ کرنا ہے جس کے لیے اس وقت کے حالات سازگار ہیں، جو اس وقت کرنا ممکن ہے۔ اس میں یہ جتنے ماڈل آپ نے بتائے ہیں ان میں سے کسی کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ میں نے تو عرض کیا ہے کہ اس وقت جن ملکوں میں بادشاہت ہے ان میں بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ امرہم شورا بینہم سنا کر آپ وہاں اختلال پیدا کر دیں۔ وہاں بھی ذہن تبدیل ہونے چاہیے، خود ان لوگوں کو اس پر آمادہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک تدریج کے ساتھ اسے تبدیل کریں، جس طرح کے یورپ کے ملکوں میں ہوا ہے۔ یعنی وہاں بتدریج 150-200-300 سال میں جمہوریت آگے بڑھی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہاں ایک لمبا سفر تھا، یہاں اتنا سفر نہیں ہوگا، تاہم طریقہ یہی ہے کہ جو کچھ اس وقت موجود ہے اس کو قبول کر کے اس کی بنیاد پر کھڑے ہو کر جو حالات ہیں ان کے اندر سے بہتری کا سفر شروع کیا جائے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ سیاست میں آئیڈیل، مثالی طریقے، مثالی رویے یہ بتائے جا سکتے ہیں، عملاً یہ کبھی روبہ عمل نہیں ہوتے۔
ان میں ہمیشہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ آپ عملی اقدامات کہاں سے شروع کریں گے، اور وہ وہیں سے شروع کیے جاتے ہیں جہاں قوم ہوتی ہے، قوم کے مختلف ادارے ہوتے ہیں، جہاں قیادت ہوتی ہے۔ قیادت سے میری مراد ہے دانشوروں کی قیادت، علماء کی قیادت، فوج کی قیادت، اسی طریقے سے آپ کے سیاستدانوں کی قیادت۔ تو یہ قیادت ذہنی لحاظ سے، فکری لحاظ سے کہاں کھڑی ہے، اس کے باہمی روابط کیسے ہیں، اس میں کتنی تربیت پرامن سیاسی اقتدار کے عمل میں شریک ہونے کی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کوئی نظام بنایا جاتا ہے۔ اس میں آپ مثالی تقریریں کر کے کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اسی کو موضوع بنایا ہے میں نے، یعنی یہاں موضوع یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اگر گریز کر لیا انہوں نے تصادم سے تو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ وہ ایک مثالی جمہوریت قائم کرے، نہیں، پہلا کام استحکام ہے، سیاسی استحکام آنا چاہیے۔ تو سیاسی استحکام کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ حالات کے لحاظ سے آپ کو عملی اقدامات وہ کرنے چاہیے جو اس وقت ممکن ہے، لیکن ہر جگہ ہدف یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں تدریج سے امرہم شورا بینہم کے نصب العین تک پہنچنا ہے۔